والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيبي يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ کے بعد حضرات گرامی قدر، حضور پر نور نور علی نور شافی یوم النشور آقا محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا وہ آہستہ آہستہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن مبارک کے ساتھ لوگ وابستہ ہوتے گئے جنہیں قرآن مجید نے صحابہ کا لقب دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ ذوات قدسیہ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر جان مال اولاد گھر بار تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا. مکہ المکرمہ سے ہجرت کی، مدینہ المنورہ صحابہ کرام آئے، اپنے وطن جان اپنے وطن مال اولاد سب کچھ چھوڑ دیا اسلام کی خاطر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ ذوات قدسیہ ہیں جن کے ایمان اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول اور اعلیٰ درجے کے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کو دوسروں کے لیے معیار بنا دیا. ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بس اگر وہ لوگ اس طرح ایمان لائے جس طرح اے نبی کے اصحاب تم ایمان لائے ہو تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہو. اسی طرح قرآن مجید نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب انہیں منافقین کو کہا جاتا ہے اس طرح ایمان لاؤ جس طرح کے لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. آگے سے منافقین کہتے تھے قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح کے بیوقوف ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، خبردار بے شک صحابہ کو بیوقوف کہنے والے وہی بیوقوف ہیں اور انہیں علم نہیں، وہ جاہل ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے ایمان اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے لیے معیار مقرر فرما دی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن مجید نے کہیں اولئک هم الصادقون کہا اور کہیں قرآن مجید انہیں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ وہ سچے ہیں، اور قرآن فرماتا ہے اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. اللہ حاضر قیاس قرآن مجید نے ان کی شان عظمتیں بیان فرمائی. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمتیں بیان فرمائی، ان کی تعظیم اور عزت کرنے کا حضور نے حکم فرمایا، ان کے فضائل و مناقب بیان فرمائے، ان کی محامد بیان فرمائی. اور خصوصاً خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے فضائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے. اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے خصوصی طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو فضائل بیان فرمائے وہ امیر المومنین امام المتقین خلیفہ راشد خلیفہ بلا فصل خلیفہ برحق خیر الناس بعد الانبیاء سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات قدسیہ ہے. اور ان کے بعد خلیفہ راشد امیر المومنین امام المتقین خلیفہ راشد خلیفہ دوم خلیفہ برحق سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور نے فضائل بیان فرمائے، خصوصی طور پر فضائل بیان فرمائے. اور اسی طرح امام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضور سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر المومنین امام المتقین خلیفہ راشد خلیفہ چہارم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی فضائل حضور نے بیان فرمائے رضوان اللہ علیہ اجمعین. اور قرآن مجید صحابہ کرام کے بارے کہتا ہے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ان کا تزکیہ نفس نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے. نبی پاک علیہ السلام ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں.
جن کے تزکیہ نفس کی گواہی قرآن نے دی اور جنہیں کتاب و حکمت سکھانے والے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ علیہ السلام ہیں، ان کی کیسی اعلیٰ شان ہے، ان کی کیا عظمت ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں کی، انبیاء علیہ السلام کی گستاخیاں کی، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی گستاخیاں کی، قرآن شریف کی گستاخیاں کی، اسی طرح اس ملعون نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی گستاخیاں کی ہیں، اور صحابہ کرام کی بے ادبیاں گستاخیاں کرنے میں بھی اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے مخالفین قرآن مجید میں یا تو یہود و نصارہ نظر آتے ہیں یا پھر منافقین نظر آتے ہیں۔ دیکھیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب منافقین کو کہا گیا ایمان لاؤ، جس طرح لوگ ایمان لائے یعنی صحابہ کرام، تو آگے سے منافقین نے صحابہ کرام کو بیوقوف کہا۔ اس سے صاف نتیجہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کا جو دشمن ہے یہ منافق ہے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے کثیر آیات میں ایسے مضمون بیان فرمائے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی اس نے صحابہ کرام کی بھی گستاخیاں کی ہیں، اور صحابہ کرام میں سے افضل الناس بعد الانبیاء خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں کی، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں کی۔ اور اس کی مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 278 پر یہ ناپاک عبارت ہے، اپنے بارے کہتا ہے کہ میں وہی مہدی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا، کیا وہ حضرت ابو بکر کے درجہ پر ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر کیا، وہ تو بعض انبیاء سے بھی بہتر ہے۔ باذ اللہ باذ اللہ باذ اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب اس عبارت میں اس جھوٹے دجال نے اپنے آپ کو بعض انبیاء سے بھی افضل قرار دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے کہتا ہے ان کی تو بات ہی کیا ہے، میں تو بعض انبیاء سے بھی افضل ہوں، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی طرح اس کا ماہنامہ المہدی بابت جنوری فروری 1915 میں صراحتاً یہ ناپاک عبارت ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے کہتا ہے کہ ابو بکر عمر کیا تھے، وہ تو حضرت غلام احمد قادیانی کی جوتیوں کے تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہ تھے، باذ اللہ باذ اللہ باذ اللہ۔ یہ اس کا ایک ناپاک نجس اس کا مرید لکھتا ہے اس کے بارے میں، کہتا ہے کہ ابو بکر عمر کیا تھے، وہ تو حضرت غلام احمد قادیانی کی جوتیوں کے تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہ تھے، لعنت اللہ علی الخاذبین۔ وہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما جن کی قرآن تعریف کرتا ہے، جن کی محمد الرسول اللہ علیہ السلام تعریف فرماتے ہیں، جن کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تعریف کرتے ہیں، تو اس ملعون نے ان پاک ہستیوں کو بھی نہ صرف تنقید ہدف بنایا بلکہ سب و شتم کی، گستاخیاں کی۔ اسی طرح اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غبی کہا، باذ اللہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کہتا ہے جیسا کہ ابو ہریرہ غبی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا۔ یہ اس کی کتاب غلام احمد قادیانی کی اجاز احمدی صفحہ نمبر 18، روحانی خزائن جلد نمبر 19 اور صفحہ 127 پر اس کی یہ ناپاک عبارت موجود ہے۔ اس ناپاک اور نجس عبارت میں اس نے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کی اور انہیں غبی قرار دیا۔ غبی کا معنی ہوتا ہے بد عقل، بے عقل، معاذ اللہ۔ اس طرح اس نے دیگر صحابہ کرام کی بھی بے ادبیاں اور گستاخیاں کی، جبکہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی، میرے صحابہ کو تکلیف دی، اس پر، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، اس پر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت ہے
اور اس پر تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی بے ادبی اور گستاخی کرنا حقیقت میں کام ہی لعنتیوں کا ہے، کیونکہ یہ بھی لعنتیوں میں سے ایک لعنتی ہے، اس لیے اس نے صحابہ کرام کی بھی بے ادبی اور گستاخی کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔